کہ علی موجود ہیں اور علی کے سامنے علی کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زہرا موجود ہیں اور زہرا کے سامنے حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ قیامت ہے، قیامت۔ اور عاشور ایک قیامت نہیں ہے، نہ جانے کتنی عظیم قیامتوں سے بڑھ کر قیامت ہے عاشور۔ علی دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹی کے بازو میں رسن باندھی جائے، زہرا دیکھ رہی ہیں اور زہرا کی ذریت پہ ستم ہو رہا ہے۔ کیا کیا واقعات ہیں مصائب کے۔ ایک انتہائی دردناک منظر ہے واقعات مصائب میں۔ اس سفر میں میں ابھی تک اسے نہیں پڑھ سکا، اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں پاکستان میں، اس سفر میں نہیں پڑھ سکا ہوں۔ آج اس وقت تذکرہ کر دوں کہ جب اسیروں کا قافلہ ناقوں پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ایک شقی نے آگے بڑھ کے کہا، کہاں ہے حسین کی وہ 4 سال کی بچی؟ جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے، جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ آگے بڑھا وہ شقی اور اس 4 سال کی بچی کو لیا۔ پھوپھی روکتی رہی، ماں روکتی رہی، سید سجاد التجائیں کرتے رہے۔ اس نے اس بچی کو لیا اور تنہا ایک ناقے کی پشت پر لٹا کے رسیوں سے باندھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں جب ناقہ چل رہا ہو اور کسی بچی کو اس پہ لٹا کے اس کے کوہان پہ رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو، جیسے جیسے ناقہ چلتا تھا بچی کے سینے میں زخم پیدا ہوتا، جگہ جگہ زخم پیدا ہوتا تھا، لہو رس رہا ہے، زخم پیدا ہو رہا ہے۔ بچی کہہ رہی ہے، ہائے بابا، ہائے بھیا، ہائے چچا عباس، بابا آپ کے بعد یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ بچی تنہا چلتی رہی، قافلہ روتا رہا، قافلہ روتا رہا، یہاں تک تو روایت موجود ہے مستند کتابوں میں۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر میں عرض کرتا ہوں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مستبعد نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل درست ہو، کوئی بعید نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بچی چلتے چلتے زخمی بھی ہو چکی تھی، لاغر تو تھی ہی، بچی نہ جانے کسی مقام پر ناقے سے زمین پر گر گئی۔ چند قدم آگے بڑھا کارواں اور اس کے بعد وہ نیزہ خود بخود رک گیا، زمین میں پیوست ہو گیا نیزہ، اور اب اسے جتنا بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لوگ آئے سید سجاد کے پاس، زین العابدین علی ابن الحسین، تم اس گھر کے صاحب اسرار ہو، بتاؤ یہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا ذرا قافلے کا جائزہ لے لو، کہیں کوئی بچہ گر تو نہیں گیا ہے، کہیں کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا ہے۔ دیکھا گیا تو وہ ناقہ خالی تھا جس پر حسین کی 4 سال کی بچی تھی۔ تلاش شروع ہوئی، دیکھو یہ بچی کہاں گر گئی، کس وادی میں، کس نشیب میں، کس صحرا میں۔ تھوڑی دور لوگ گئے تھے تلاش کرتے ہوئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، بچی ان کے آغوش میں ہے۔ بی بی جناب زینب آگے بڑھی، آپ کا بڑا احسان، معظمہ، مقدرہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری بچی کی جان بچا لی،
آپ نے اس بچی کا دل بہلا لیا. ایک مرتبہ معظمہ نے نقاب رخ پلٹا. ہائے بیٹی زینب، تو میرا شکریہ ادا کر رہی ہے. ارے میں فاطمہ زہرا ہوں، یہ میری بچی ہے، میں اگر اس کی حفاظت نہ کروں گی تو کون کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو امت واحدہ بنا دے. پروردگار ہم سب کو توحید حق صمدی، نبوت محمدی، ولایت علوی اور تہذیب آل محمد کے اوپر مجتمع کر دے، متحد کر دے. پروردگار ہمارے درمیان محبت اور اخوت کی رسمیں قائم فرما دے. پروردگار ہمارے جوانوں کے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرما. معبود ہمارے معاشرے میں علم کا سچا ذوق پیدا کر دے، علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر دانی پیدا کر دے. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار جناب اختر ضامن صاحب کو، جناب نجم الحسن جعفری صاحب کو اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب کو، جناب حسین موسیٰ صاحب کو، جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگار جن کے نفس بیمار ہیں، جن کے ذہن مریض ہیں، ان کو بھی خوش نفس اور روشن ذہن بنا دے. پروردگار ہمارے عقائد کو صحیح اور پختہ اور راسخ بنا دے. پروردگار ہمیں سچے عمل کا پابند بنا دے. پروردگار ہماری تمام تخلیقی صلاحیتوں کو حسن عمل خلق کرنے کے لائق بنا دے. پروردگار اپنی توفیقات ارزانی فرما. پروردگار اپنی برکتوں کی بارش فرما. پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما. مراجع کرام کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. رہبر معظم امت اسلامیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار پرچم اسلام بلند رہے، پرچم مسلمین بلند رہے، عزت و آبرو مسلمانان جہان محفوظ رہے. پروردگار ظلم کا نشان مٹا دے، عادل کا پرچم بلند کر دے. اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.